رمضان کے اندر مکمل قرآن پاک کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہوا، ورنہ ہماری اور آپ کی کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے قبول فرمایا، ہم کو سنانے کی توفیق بخشی اور آپ کو سننے کی توفیق بخشی۔ ہم اس پر خداوند قدوس کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قبول فرمایا۔ وہ قرآن جس کو خداوند قدوس نے ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ وہ قرآن کہ جس کو ہم کلام الہی کہتے ہیں، جو کلام الہی ہے، دراصل قرآن مبارک، قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے جو ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، لیکن در حقیقت یہ خدا کا کلام ہے، اور جس کو نازل ہوئے تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند قدوس کے اس کلام کے اندر کسی بھی لفظ کے اندر 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی کسی بھی لفظ کے اندر چینجنگ نہیں ہو سکی، تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد میں لوگوں نے کوششیں کی، نہ جانے کتنی طاقتیں آئیں اور مٹ گئیں، لیکن وہ اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکے۔ اسی کے برعکس یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے اندر اپنے مرضی کے مطابق انہوں نے تبدیلی کر دی، اپنے من موافق انہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ اسی کو خداوند قدوس نے فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، دوسری جگہ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ علماء یہود نے، علماء نصارہ نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی منچاہی زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے اپنے صحیفوں کے اندر اس کو بدل ڈالا، تبدیلی کر دی اس کے اندر۔ لیکن واحد خدا کا کلام ایک ایسا کلام ہے کہ اس کے اندر ابھی تک کی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کلام کو، اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کی، جس شے کی حفاظت اللہ کے اوپر ہو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور نہ اس کو کوئی مٹا سکتا۔ جب خدا کا یہ کلام اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سنایا، لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے راتوں رات اس کو گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے اس کو۔ یہ لوگوں نے الزام لگانا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا جواب دیا، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنا کر کے پیش کر دیا گیا، تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی طرف سے اس کو پیش کیا ہے، تو جاؤ، تم کو چیلنج ہے اس بات کا کہ تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں پیش کر دو اپنی طرف سے بنا کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے، کہا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو چاہو جمع کر لو، اللہ کے علاوہ ساری طاقت کو جمع کر لو اور اس قرآن کریم جیسی 10 صورتیں بنا کر کے پیش کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو، تمہاری بات کے اندر دم ہے۔ چنانچہ وہ پیش نہیں کر سکے، 10 صورتیں نہیں بنا سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جھنجھوڑا ہے اور فرمایا کہ اچھا 10 صورتیں پیش نہیں کر سکتے، قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کہ اگر تم 10 صورتیں پیش نہیں کر سکتے، چلو ایک ہی صورت پیش کر دو،
ایک چھوٹی سی صورت، ایک لائن کی صورت پیش کر دو اپنی طرف سے بنا کر کے، اور اللہ کے علاوہ جو تمہارے معبود ہیں، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، سب کو جمع کر لو، سب کو اکٹھا کر لو اور اس قرآن کریم جیسی ایک لائن کی صورت پیش کر دو۔ لیکن چنانچہ وہ پیش نہیں کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کے اندر بیان فرمایا، کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بتا دو کہ اگر دنیا کے سارے انسان جمع ہو جائیں اور دنیا کے سارے جنات جمع ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ وہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت پیش کر دیں گے، لا یأتون بمثلہ، اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے، نہیں پیش کر پائیں گے۔ یہ اللہ نے کہا، بتا دو ان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دنیا کے ساری مخلوق کو جمع کر لو، سارے انسانوں کو جمع کر لو، سارے جناتوں کو جمع کر لو، اور اس بات پر کہ قرآن جیسا کلام پیش کر دے تو نہیں پیش کر سکے۔ یہ خدا کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل فرمایا۔ اور میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان تھا، اس نے بہت بڑا انسانوں پر یہ کرم کیا کہ قرآن جیسی عظیم دولت انسانوں کو بخشی ہے، انسان کو دی ہے، انسان پر نازل فرمائے کہ یہ کلام ایسا تھا کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، لو کان ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس کلام کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس کو انسان پر نازل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، اور انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا۔ اس کلام کے اندر انسان کی زندگی گزارنے کا پورا مکمل نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ قرآن کے اندر سماج اور سوسائٹی سے برائی کو کیسے ختم کیا جائے قرآن کے اندر ملے گا، معاشرے کے اندر کیسے اچھا انسان بنا جا سکتا ہے، سماج کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے، قرآن کے اندر آپ کو ملے گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھی تھی کہ سارے انسانوں کو گمراہی کے دلدل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت انسان کو عطا کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، پھر اس کے بعد میں یہ نازل کیا کلام، آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد میں اب انسانوں کے پاس میں یہی ایک کلام ہے جس کے ذریعے سے انسان سیدھی راہ پر رہ سکتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، اے لوگوں سن لو، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک کہ تم ان دو چیزوں کے ساتھ میں مضبوطی کے ساتھ میں ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے، ان دو چیزوں کے ساتھ میں چمٹے رہو گے، دنیا کے اندر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن مقدس سے، وسنت نبی ہی، اور فرمایا میرا طریقہ ہے۔ جب تک کہ تم ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ان دو چیزوں کے مطابق زندگی گزارتے رہو گے، دنیا کے اندر تم گمراہ نہیں ہو سکتے، دنیا کے اندر تمہیں کوئی قوم آنکھیں نہیں دکھا سکتی، ہمیشہ حکومت تمہاری ہوگی، غلبہ تمہارا ہوگا، فوقیت تمہاری ہوگی، شان تمہاری، جب تک کہ ان دو چیزوں کے ساتھ میں تم اپنی زندگی گزارتے رہو گے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو صرف سینے اور احترام کرتے رہیں، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکام نازل کیے ہیں، اس قرآن کے اندر جو تعلیم